ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابن آدم إذ قرب قربانا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب الجلال کی بے پناہ توفیقات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہات کے توسل سے ہم جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں حاضر ہیں. دعا ہے رب تعالیٰ اپنے دربار سے رحم و کرم کی بھی عطا فرمائے. احباب گرامی، ماہ ذی الحجہ جہاں حجاج کرام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حج کے حوالے سے بڑے انعامات کا مہینہ ہوتا ہے، وہاں باقی جمہور اہل اسلام کے لیے عید الاضحیٰ اور اس موقع پر کی جانے والی قربانی، یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے. فی زمانہ ہم رسم و رواج اور اپنی تہذیب و تمدن کے عادی کچھ اس انداز میں ہو گئے کہ ہر حکم کے پیچھے جو اس کا مدعا حقیقی تھا، اس کا مقصود حقیقی تھا، اس سے ہم بہت حد تک غافل ہو چکے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے خود یہ بات فرمائی تھی کہ میری امت پہ وہ زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا رسمہ، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا مقصود کیا ہے، منشا کیا ہے، لیکن لوگ اسلام کی رسموں کو اپنا لیں گے. یعنی رسمی دین رہ جائے گا، حقیقی نتائج پیدا کرنے والا دین وہ نہ رہے گا. اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا اسْمُهُ، کہ لوگ قرآن تو بہت کریں گے، اس کی قسمیں تو بہت کھائیں گے، لیکن قرآن مجید کی تعلیمات سے لوگ بے خبر ہوں گے. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری دور حیات میں بعد میں آنے والے زمانے کے حوالے سے پریڈکشن کی. حضور علیہ السلام کی پریڈکشن، ان لوگوں کوئی محکمہ موسمیات کی پریڈکشن نہیں ہوتی کہ وہ کہیں بارش ہوگی تو دھوپ نکل آئے، وہ کہیں آج دھوپ ہوگی تو بارش ہوتی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو پریڈکٹ کر دیں پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اور آج اگر ہم ان دو جملے حضور کے سامنے رکھیں اور اپنے معاشرے کی دینی ایکٹیویٹیز پر اگر ہم توجہ کریں تو آپ کو رسمی چیزیں صاف صاف نظر آئیں. لوگ رسماً بے تحاشا دینی رسموں پہ خرچہ کریں گے،
لوگ بے تحاشا نمود و نمائش بھی کریں گے، لوگ برادریاں اور محلے کو انوالو بھی کریں گے، لیکن وہ جو اس کے اندر ایک روحانیت ہے، وہ جو معرفت ہے، جو اللہ کا قرب ہے اس دینی ایکٹیویٹی کا، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کیا خال ملے گا؟ اب آپ دیکھیں، ہر سال میں تھوڑی مثالیں دے دوں، ہر سال رمضان المبارک میں کتنے تذک اور احتشام کے ساتھ قرآن مجید سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ بھی موسمی انداز میں قرآن گھروں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب رمضان گزرے ہوئے آگے جو 2 مہینے گزرے ہیں، اس میں دیکھیں کتنے ختم قرآن پاک کے ہوئے، کتنا لگاؤ رہا، کتنا ہمارا تعلق رہا۔ ابھی محرم آ جائے گا، گھر گھر شہدائے کربلا کے حوالے سے محافل ہوں گی، مجالس ہوں گی، سبیلیں لگیں گی، لوگ شربت بھی بنا کے تقسیم کریں گے، چاول پکا کے بھی تقسیم کریں گے، دودھ کی سبیلیں بھی لگائیں گے۔ لیکن کسی سے پوچھ لیں کہ حضرت امام حسین کربلا میں کیوں شہید ہو گئے، یہ بتا دیں، وہاں الٹا وہ ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ پھر آگے ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، پھر رسماً ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جائیں گے، گھر گھر گلی گلی لائٹیں لگ گئیں، گڈیاں لگ گئیں، میلاد ہو رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، بہت سارے موسمی نعت خوان بھی آ جاتے ہیں۔ اچھا مہینہ، مزدوری جہاں زیادہ ہو لوگ ادھر جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں یہ امت کتنا عشق رسول رکھتی ہے۔ وہ جس بندے نے 30 دن پورے میلاد النبی میں روزانہ جھنڈے اٹھائے ہوں گے، لائٹیں اپنے چراغاں کر کے باہر کیے ہوئے، اس سے ایک بار صرف پوچھ لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ سنا دو۔ حضور نے کہا گیا ہے، کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے سب ٹھیک کہا ہے۔ وہی حالت ہے مسلمان کی جو مینار پاکستان 1940 میں قائد اعظم نے تقریر کی، تصور پاکستان دیا، کوئی آرگئی تھا، باہر نکلا، اسے کوئی ملا بندہ تو سناؤ آج بزرگوں نے کیسی تقریر کی۔ انہوں نے کہا تقریر تو پتہ نہیں، کوئی انگریزی میری سمجھ نہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ انگریزوں کے پھٹے بن لیتے ہیں۔ تو یہ رسمی آپ کو عبادات، رسمی بہت سی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گے۔ یہی حال عید قربان پر قربانی کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک رسم چل نکلی ہے قربانی کرنے کی، علماء نے بھی قربانی کرنے پر زور زیادہ دیا ہے، کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے کھالیں وغیرہ، کہ قربانیاں ہی نہیں ہوں گی تو کھالیں کہاں سے آئیں گی، کھالیں نہیں آئیں گی تو مدرسے بھی چلانے مجبوری ان کی بھی۔ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی نہ کریں، لیکن قربانی کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، یہ ایسے جانور کٹوا دینے اور گوشت کھا لینا ہے۔ چلے پہلے تو جب قربانیاں کم ہوتی تھیں تو اس وقت قریب زیادہ ہوتے تھے، اب قربانیاں زیادہ ہیں، قریب کم ہے۔ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پچھلے چند سالوں میں ایک فیسٹیول جیسے ہوتا ہے نا، وہ قربانی کا تہوار اس طرح کا بن گیا ہے، ایک میلے نما، اور لوگ پیسے کی نمائش، جانوروں کی نمائش، دکھاوا خود کرتے ہیں۔ آپ حیران اس بات پہ ہوں گے کہ بہت سے قربانی کرنے والے لوگ بھی آپ کے دائیں میں عید والے دن بھی مسجد میں نظر نہیں آئیں۔ جب آپ عید پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو وہ جانور ذبح کر چکے ہوتے ہیں، گوشت بن رہا ہوتا ہے، کئی بنا بھی چکے ہوتے ہیں۔
جمعے والے دن، اب جمعہ آج دیکھیں نا کتنا خاص جمعہ ہے، چھٹی ہے پورے معاشرے کو، کل عید ہے۔ آپ دیکھیں محلے کے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، پیچھے نظر دوڑا۔ یعنی جو مصروفیات والے جمعے ہیں، جب چھٹی نہیں ہوتی، بچوں کو بھی نہیں، بڑوں کو بھی نہیں، اس پہ بھی 1:30 بجے کے حال نہیں ہوتا، ہمارا یہ حال بھرا ہوا ہوتا ہے۔ منا رہے ہیں بیلوں کے ساتھ، بکروں کے ساتھ، جمعہ پڑھ کے کیا کریں گے؟ قربانی کرنا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نمازیوں کا کام ہے پڑھنا، ہمارا کام قربانی کرنا ہے۔ سال بعد قربانی، روز نمازیں کون پڑھے پاس؟ سال بعد قربانی کرو، گوشت کھاؤ، موج کرو، مسجد میں جائیں گے روٹی مڑ کے گھر کھانی پڑے گی۔ یار تو کوئی بات اب بتا دیکھیں پکا دیں، پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ بھی نہیں پکاتے۔ احباب، اب میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا سیاق کو سبا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے حوالے سے جا بجا ذکر ملتا ہے، لیکن قربانی کا مقصد بھی بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا شادی کے معاملے میں، تو حضرت آدم باپ تھے، انہوں نے تسبیہ کروانے کی کوشش کی، ایک بیٹا نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کہا یار نظام قدرت کو فالو کرو۔ اس نے کہا کہ ابا جان قدرت کو کہو نظام تھوڑا تبدیل فرما دے، شادی دیتے ہی ہوئے گی، میں واقعہ میں نہیں جا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دونوں بیٹوں کو کہیں کہ قربانیاں کریں میری بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، وہ جو خوبصورت لڑکی ہے اکلیمہ، اس سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ خوبصورت لڑکی سے بہت کاغ ہوتے ہیں، اور جو بیچاری کی صورت اچھی نہ ہو اس کو کہتے نہیں، ریجیکشن آ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے قربانی جس کی قبول ہوگی وہ اکلیمہ سے شادی کرے گی۔ اور اس دور میں قربانی ابھی یہ بہیمۃ الانعام کی قربانی کا بھی تصور نہیں تھا کہ پالتو جانور کا، جس کے پاس جو چیز ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا، اور پھر آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دی گئی، وہ زمین سے اٹھا کر لے جاتی، کھا جاتی یا لے جاتی، وہ قبول ہو جاتی، اور جس کی پڑی رہتی وہ قبول نہ ہوتی۔ ایک بیٹا ان کا فارمر تھا، ہل سے چلاتا تھا، اس نے فصل کاشت کی ہوئی تھی، یہ گندم، اس کے سٹے شٹے اس پر پکنے والے تھے، اس نے وہ اٹھائی اچھی خاصی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جگہ رکھ دی، یہ قربانی اس کی تھی۔ دوسرے نے بھیڑیں پالی ہوئی تھی، دمبے پالے ہوئے تھے، اس نے ایک دمبا وہاں پہ رکھ دی۔ اب اوپر سے آگ آئی، وہ بجلی آئی اور حابیل کا دمبا اٹھا کے لے گئی، تو اب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ پہلے بھی ابا یہی کہہ رہا تھا کہ حابیل کی شادی اس سے ہوگی، مگر قابیل نہ مان رہا تھا۔ اب جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو باپ نے سمجھا مسئلہ حل ہو گیا، بیٹوں نے کہا تھا بس ٹھیک ہے، قربانی جس کی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کریں۔ حضرت آدم شکرانے کے طور پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی طرف چلے گئے، پیچھے جناب ایک بھائی نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس نے دوسرے بھائی کو دم کھایا۔ قرآن مجید نے یہ سارا واقعہ یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں کوٹ کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب آپ اپنی امت کو یہ آدم کے بیٹوں کا قصہ کہانی سچائی کے ساتھ بیان کر دیں۔ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب انہوں نے اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، اور وَلَمْ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اب ایک اس میں سے کہنے لگا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تو قتل ہو جائے گا، شادی بھی نہیں کر سکے گا۔ آج بھی لڑکے لڑکیوں کی خاطر بعض کو کہتے ہیں کہ میرے سے شادی نہیں کرنی، میں تجھے ہی قتل کر دوں گا تاکہ کوئی اور بھی نہ کر سکے۔ اس
اس نے لڑکی کو نہیں قتل کیا، کیونکہ لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، حابیل کو، اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ پہلے تو کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ قال، حابیل کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، مرنا تو ہے، اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، لیکن میں خوش قسمت ضرور ہوں کہ انما، اب یہ کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر عربی زبان کا قاعدہ، جس مضمون سے پہلے آ جائے وہ مضمون ساری انسانیت کے لیے فائنیلٹی والا ہوتا ہے، حتمی مضمون ہوتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا، اس سے آپ زگ زیگ نہیں ہو سکتے۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے کہا بے شک اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ میں متقین میں سے۔ یہ قربانی کا اصل فلسفہ اور حقیقت، قربانی مقصد اس کا بیان کر دیا گیا، انما کہہ کے کہ یتقبل اللہ من المتقین، قربانیاں سارے کرتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے دامن میں تقوی کا نور موجود ہو۔ ہمارے ہاں قربانی چاہیے، تقوی نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے گھر میں ہی نہیں آتا اسے تقوی کہاں سے رہا؟ تقوی کسی دکان سے تو ملتا نہیں ہے، کسی کسائی سے تو ملتا نہیں ہے۔ بھئی جانور پالنے والا جانور دے سکتا ہے، تقوی تو نہیں۔ جانور پیسوں سے خریدا جا سکتا، تقوی پیسے سے، دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ تقوی نہیں خرید سکتے، تقوی کے لیے سر دہلیز خدا پہ جھکانا پڑا۔ تو پھر تقوی کی دو بنیادی قسمیں ہیں، لیکن یہ جملہ بھی سن لیں کہ حابیل کی قربانی اس کے تقوی کی بنا پر قبول ہو گئی اور اس کا دمبا اللہ نے اٹھا لیا، اور جب ذبح اسماعیل کے وقت حضرت ابراہیم کی چھری حضرت اسماعیل کے گلے پہ نہ چلی تو جو دمبا آیا تھا یہ وہی دمبا تھا جو اللہ نے حابیل کی قربانی کا اٹھایا۔ اب سنت ابراہیمی کے لیے جو دمبا آیا وہ حابیل کا، متقی کا دمبا ہے۔ تو متقی کا دمبا کہاں تک چلا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں جو بات کر رہا تھا کہ تقوی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی، کتنی؟ دو اقسام۔ ایک ہوتا ہے اس جسم کا تقوی، ایک ہوتا ہے دل کا، قلب کا تقوی۔ قرآن مجید میں ان دونوں تقوی کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے روزے کا حکم دیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایسے جا بجا قرآن مجید میں تقوی کا ذکر ہے، لیکن یہ جو جسمانی تقوی ہے نا، اس میں دوستان محترم بنیادی طور پر احکام الہی کو ماننا اور پھر اس میں سے امر پر عمل کرنا اور اللہ کی نہی سے باز رہنا۔ جس سے اللہ رسول نے روک دیا وہ کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا، کسی کو گالی نہیں دینی تو نہیں دینی، تانا نہیں دینا تو نہیں دینا، یہ ہے تقوی۔ اور نماز پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی، روزہ رکھنا ہے تو ہر حال میں رکھنا ہے، زکوٰۃ یا حج فرض ہے تو پھر لازمی کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جسم کا تقوی ہے، جسمانی تقوی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ بندہ متقی بن جاتا ہے کہ جسم اس کا گناہوں کی دنیوں سے دور اور اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، یہ جسم کا تقوی۔ آپ لوگوں کو تقوی کا دوسری قسم جو قرآن مجید نے بیان کی وہ ہے، اس کو دل کا تقوی کہتے ہیں، اور دل کے تقوی کا تعلق تسبیح شسبیح سے نہیں ہوتا، سجدے سے بھی نہیں ہوتا۔ دل کے سجدے کا تعلق یا کسی مقام سے ہوتا ہے یا اس مقام سے منسوب کسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اہل سنت کی عقیدے کی جان ہے۔ یہ جملہ جو دینے جا رہا ہوں، دل کا تقوی کسی مقام سے اس کا تعلق ہوتا ہے،
یا اس مقام سے مقام کو نسبت کسی شخصیت سے ہوتی ہے، اس شخصیت کی عزت، ادب، احترام اور اس کی تعظیم کرنے سے دل کا تقویٰ ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید پہ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس تقویٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ حج، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لائے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل میں اللہ تقوی پیدا فرمائے۔ آپ دیکھیں یہاں کس تقوی کا ذکر کیا؟ دل کے تقوی، قلب کے تقوی۔ اور مضمون کیا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ساری رات نفل پڑھنے نہیں، اس کے لیے جو 4 مہینے روزے رکھنے نہیں۔ کیا کہا؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، بس جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کے دل میں اللہ تقوی پیدا کرے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا تعلق تعظیم سے ہے، ادب سے ہے۔ اب اللہ پاک نے پھر کئی اور مقامات میں ان نشانیوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا مروہ کے پہاڑ ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ان کی تعظیم کرے گا اس کے دل کو تقویٰ ملے گا۔ صفا مروہ اتنے دور پہاڑوں پہ جانے کی کیا ضرورت؟ ہمارے راولپنڈی کے قریب بھی مارگلہ کے پہاڑ ہیں، ادھر جہلم کے بعد بکڑالہ کے پہاڑ ہیں، ان کی تعظیم کرنے سے تقویٰ کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا بات پہاڑ کی نہیں ہے، بات پہاڑ پہ لگنے والے قدموں کی اعلیٰ نسبت کی ہے۔ صفا مروہ پر ایک پیغمبر سے منسوب زوجہ اور ایک پیغمبر سے منسوب ماں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، 2 نسبتیں انبیاء کی اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ اللہ کی بندیاں تو ساری ہیں، مگر ابراہیم کی زوجہ حاجرہ تھی، اسماعیل کی ماں حاجرہ تھی۔ اولوں کو اللہ کہتا ہے وہ میری بندی اپنے بیٹے کے لیے، میرے نفل پڑھنے کے لیے نہیں، تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں پہ 7 چکر لگائے تھے۔ تلاش پانی کی اپنے بیٹے کے لیے تھی، مگر بیٹا کتنا عظیم تھا، بیٹے کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ یہ اس نور مصطفیٰ کا ریفلیکشن تھا جو سیدہ حاجرہ کے قدموں سے صفا مروہ کو نصیب ہوا۔ اللہ نے کہا صفا مروہ تمہیں نور مصطفیٰ کی جھلک ملی ہے، قیامت تک جو تمہاری تعظیم کرتا رہے گا، محبوب کے صدقے ہم اس کا دل تقویٰ سے کر دیں۔ پھر ایک پتھر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں رکھا، جس پہ کھڑے ہو کر آخری پتھر کعبۃ اللہ کا لگا۔ اب نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں ہے یا پشت ابراہیم میں ہے، اور وہ آمد مصطفیٰ کی دعا کرتے ہیں۔ جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے حاجیو کعبے آنا، میرا گھر سمجھ کے آنا، مگر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پہ ابراہیم کے قدم لگے تھے یار کے میلاد کی دعا ہو رہی تھی، اور نور ابراہیم کے میرے یار کا اس کے بطن میں تھا، میں نے اس پتھر کو بھی اس نسبت سے اتنا اونچا کر دیا ہے جو کعبے میں آئے گا وہ ابراہیم کے قدموں والے پتھر کو اپنا مصلی بنا۔ پتھر اونچا ہو گیا، اب اس کی عزت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے۔ شاعر اللہ میں چلا گیا۔ اصل نسبت دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز جس اینگل سے جڑتی چلی جاتی ہے وہ شاعر اللہ میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے، اور لوگوں جو چیز شاعر اللہ میں شامل ہو جاتی ہے
جو میرے آپ میں سے اس کی تعظیم کرتا چلا جائے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کو خود تقوی لینے کی ضرورت نہیں، وہ کر رہا ہے شاید اللہ کی تعظیم اور اس کے دل میں تقوی کا نور میرا رب خود بھر رہا ہے۔ اب آپ ایک نہیں اور آگے بڑھیں، قرآن مجید کا سورہ نمبر 49، 49واں سورہ، سورہ حجرات، آیت نمبر 5۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں دربار مصطفیٰ میں، روضہ مصطفیٰ میں حضور کی آواز سے پست رکھیں گے، ولا، بھائی لوگوں یہ جملہ سننا، پھر دل کے تقوی کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ ان اللہ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ فاولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ محبوب کی آواز کا ادب کریں گے، یہ حضور کا ادب نہیں، حضور کی آواز کا ادب ہے۔ فرمایا جو میرے محبوب کی آواز کا حیا کر کے، میرے محبوب کی زبان اطہر سے نکلنے والی آواز کی عظمت کا قائل ہوگے، جو اس کا ادب کرے گا اللہ اس کے دل میں بھی تقوی کا نور عطا فرمائے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ نے کہا وہ تقوی کون ڈالے گا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان دلوں کو تقوی کے لیے اللہ خود چن لیا کرتا ہے۔ سوچئے جس حضور کی آواز کی تعظیم پہ دل کا تقوی مل جاتا ہے، اس حضور کی ذات کی تعظیم نصیب ہو جائے گی تو کتنا۔ اب آ جائیں قربانی، قرآن مجید کا سورہ حج، سورہ نمبر 22، آیت نمبر 37۔ اللہ پاک نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں آتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اس قربانی کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں آتا۔ گوشت بوٹیاں تمہارے پیٹ میں جاتی ہیں، خون زمین کی طرف جاتا ہے۔ قربانی کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی تم ادھر کرتے ہو، جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہو، خون زمین پر بوٹیاں بنا کے بندے کھاتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ یہ دیکھتا ہے قربانی کرنے والے کے دل میں تقوی کتنا ہے۔ جس دل میں تقوی ہوتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ ختم ہوئی قبولیت کی، پھر تقوی، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ نے تم میں سے صرف تقوی دیکھنا ہے، نہ شکلیں دیکھنی ہیں، نہ پیسے دیکھنے ہیں، نہ تمہارا ڈنگر دیکھنا ہے کتنا بڑا لیا، کتنا موٹا لیا، کتنا گوشت نکلا، ہاں جی کتنی رسیاں ڈالی، کتنا چارہ کھلایا، نہیں کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ اس نے نہیں دیکھنا 15 لاکھ کا بیل تھا یا 5 لاکھ کا بکرا تھا، پہلے 10,000 کا بکرا تھا، 50,000 کی بھیڑی تھی، مگر دل میں تقوی تھا، وہ کہتا ہے قبول ہو گیا ہے۔ یہ معیار آج معاشرے کو کس نے بتانا سیکھا؟ گفتگو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ رسم چل پڑی ہے لیکن قبولیت کی اصل بھول گئی۔ دکھاوا، ریاکاری، گوشت لوگ نہیں دیتے جی اپنی قربانی کریں گے، کرو نصیب گوشت نصیب ہو جائے گا، گوشت تو پورا سال کسائی بنا کے تکلیف کرو سے۔ اگر قربانی قبول نہ ہو تو اس بیل کا گوشت کھانا اور کسائی سے لے کے کھانا بارے میں کون سا ہے ذرا سوچیے گا، کسائی والا یا یہ کسائی والا سستا ہے؟
مہنگا لینے کے لیے۔ اس وقت بکرے کا گوشت قربانی میں آپ کو 4-5 ہزار روپے کلو پڑتا ہے، تو ویسے کسائی چلیں 2000-2200 روپے کلو۔ ویسے بیل کا گوشت آپ کے کمال آباد میں تو الحمدللہ کمال ہی 800 روپے کلو بھی مل جاتا ہے۔ قربانی کریں تو یہ بھی 2,500-3 ہزار روپے کلو پڑتا ہے، جو ابھی ریٹ چل رہی۔ تو بھائی تقویٰ نہیں ہے تو پھر کسائی کا گوشت بہتر ہے، آپ کے بیل کا بہتر نہیں ہے۔ ہاں آپ کا بیل نرم ہو یا گرم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کا بس پورا ہو، باقی قربانی اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن دلوں میں لوگوں تقویٰ کا نور اگر اڑ رہا ہے، اللہ کہتا ہے بندے ادھر چھری پھرنے کی دیر ہے، ادھر ہماری قبولیت اتر آتی ہے۔ یہ تھا مقصود۔ اس کل آنے والی عید الفطر میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں۔ آج ابھی ایک رات باقی ہے، تو تقویٰ کا چراغ ایک لمحے میں بھی جلایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو دل کا تقویٰ ہے اس کے لیے کعبے نہیں جانا پڑتا، اس لیے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کوئی اگر آپ انبیاء اولیاء اللہ والوں کی نسبتوں کو درست نہیں سمجھتے، ہمیں جائز ہی نہیں سمجھتے، پھر جسم کا تقویٰ تو ملتا رہے گا، دل کا نہیں ملے گا۔ ظاہر کا تقویٰ ہوگا، باطن کا نہیں ہوگا، کیونکہ باطن کا تعلق شاعر اللہ سے، ان کی نسبتوں کے ساتھ ہے، اس کا حیا کرنے سے، اس کی تعظیم کرنے سے۔ اگر کوئی ایسی بدعقیدگی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اگر عقیدہ یہ ہے، خالی عقیدہ کافی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ اگر آج تک کوئی شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہوئی، وہ ہم سے بھول ہو گئی، تو اللہ آج کے بعد شاعر اللہ کی پوری تعظیم کرے۔ یہ قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں شامل ہے، اس کا بھی عزت، اس کا بھی ادب ہو گیا، لیکن یہ صرف دل کا تقویٰ بھی کافی نہیں ہے، جسم کا تقویٰ بھی ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں انسان بننے کے لیے جسم اور روح دونوں ضروری ہے۔ کوئی کہ جسم کیا کرنا ہے، روح ہی کافی ہے، تو انسان نہیں کرنا ہے۔ کوئی کہ جسم ہی کافی ہے، روح کیا کرنی ہے، تب بھی انسان دونوں۔ اب دوسرا کعبے نہ جاؤ، محلے میں مسجد ہے، یہاں تو نماز پڑھنے کے لیے۔ جتنے بندے قربانی کرنے والے دن مسجد میں آتے ہیں کہ جی وہ شرط ہے، جی وہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرنی ہے، اتنے بندے روزانہ 5 بجے کوئی مسجد میں دے سکتے ہیں۔ جہاں بھی آپ دفتر میں ہیں تو وہاں پہ بھی مسجد ہوتی ہے، آپ کسی بازار میں دکان کرتے ہیں وہاں پہ بھی مسجد ہے۔ تقویٰ والا تو کہے گا سودا بکے یا نہ بکے، تقویٰ لوٹنا نہیں چاہیے، وقت ہو گیا نماز کا پڑھنے۔ وہ پھر جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچے گا، وہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ قربانی آ کے چلو یہی جیسے رمضان میں لوٹتے ہیں لیکن قربانی میں بھی نہ بولو۔ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اہل تقویٰ سے بندے سے کو نہیں دیکھتے کہ یہ پھنس گیا ہے کہا اس کو کیسے لوٹنا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہے جانور لے کے منڈی میں آ گیا، بیچنا ہے، وہ خود قربانی نہیں کر سکتا، کہتا جی غریب ہوں، میرا تو یہ بیل ہے بس۔ اب وہ کہتا ہے جی میں نے 3 لاکھ روپے کا بیچنا ہے، میں مثال سمجھے۔ اور ایک بندہ ہے غریب آدمی ہے، اتنا امیر نہیں، اس کے پاس گنجائش ہی 2 لاکھ روپے کی ہے، وہ اس کو کہتا ہے یار میرا بڑا دل ہے میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کروں، جانور بھی اچھا ہے، مجھے خوبصورت لگا، لیکن بھائی میرے پاس 2 لاکھ۔ اب اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے پالا تھا، تقویٰ کے لیے، وہ کہے بھائی میں نے تو اللہ سے رضا لینی ہے، اجر اس سے لینا ہے، چل 2 لاکھ دے میں تمہیں دے دوں۔ اب دیکھیں وہ جانور بیچ کے لوٹ گیا، لالچ میں نہیں پڑا، 1 لاکھ ہی بیچنا ہے۔ اب اگلے دن ممکن اس قربانی نہیں کر سکا، بچوں کا خرچہ ضروری تھا، باقی گھر کے معاملات ضروری تھے، لیکن ادھر قربانی کرنے والا اگر تقویٰ والا ہوگا اسے اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، اس شخص کو بغیر قربانی کے بھی اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا، کیونکہ اس نے شاعر اللہ، وہ جانور شاعر اللہ میں تھا، اس کو عزت احترام سے پال کے قربانی تک پہنچا دیا ہے۔ اور اگر منڈی میں نہ بکا 3 لاکھ کا ڈالا واپس لے گیا،
منڈیاں ایک آدھ سال شارٹ ہوتی ہیں، پھر اگلے 2 سال شارٹ نہیں ہوتی، کتنے جانور بالکل واپس جا رہے ہیں۔ اور پھر پہلے عید سے پہلے جو قربانی کی نیت سے لوگ جاتے ہیں، قربانی کی نیت سے ان کو نہیں دیتے، مہنگا دینا ہے جی۔ عید والے دن لوگوں کو بلا کہتے ہیں ادھر بھی پیسے دے لے جاؤ، آپ پوچھتے ہیں گوشت خور تو جانور لیتے ہیں، قربانی والے کا بھی لیتے ہیں۔ ایک کسائی انہوں نے قربانی تھوڑی کرنی ہوتی، کہتے سستا ملتا لوگ باہر میں لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس لیے احباب گرامی اس پہ کنسنٹریٹ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، نسلوں کو بتائیں، فیملیز کو بتائیں بھئی قربانی صرف اس لیے نہیں کہ گوشت کھانا ہے، گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، اللہ کی رضا اور تقوی، اللہ کی رضا کے لیے تقوی شرط ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس دروازہ تقوی اس کی دہلیز نصیب فرمائے۔ احباب گرامی کل عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی